ہم کرتے ہیں سوال امیر اہل سنت سے، دیتے ہیں جواب امیر اہل سنت، مرشد کا جواب میٹھا میٹھا، مرشد کا جواب پیارا 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 پیارا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک پڑھا، اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی منیوں، آپ کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے جس کا نام ہے مدنی منوں کے سوالات اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے جوابات۔ اس میں بہت ہی پیارے انداز سے تربیت فرماتے ہیں ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت، اور مدنی منع ہی سوالات کرتے ہیں اور امیر اہل سنت کے جوابات ہوتے ہیں، اور کوشش ہماری بھی یہی ہوتی ہے کہ مدنی منوں کو مدنی منوں والے انداز میں سمجھایا جائے۔ تو اپنے گھر کے مدنی منوں کو اس سلسلے میں شامل کیجئے، اور مدرسۃ المدینہ میں اگر یہ سلسلہ ابھی اس وقت دیکھا جا رہا ہے تو تمام مدنی منع نہایت ہی ادب کے ساتھ بیٹھ کر پوری توجہ سلسلے کی جانب رکھیں، اور جب سلسلے سے آپ اٹھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل معلومات کا خزانہ آپ کے ہاتھ آ چکا ہوگا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نے توجہ کے ساتھ دیکھنا ہے۔ اس میں پیارے پیارے ہمارے مدنی گلدستے ہوتے ہیں، اور یہ پیارے پیارے مدنی گلدستے ہمارے لیے لے کر آتے ہیں ہمارے پیارے پیارے رکن شورا حاجی عماد اتاری۔ اب ان کی جانب بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ آج بھی کیا مدنی گلدستے ہیں، کچھ پتہ چلے مجموعی طور پر؟ سبحان اللہ بھائی، فیضان رمضان جاری ہے، اور اللہم بلغنا رمضان بصحت و عافیہ۔ امیر اہل سنت جو ہے یہ دعا کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالی ہمیں عافیت اور صحت کے ساتھ رمضان سے ملائے، رمضان میں پہنچائے۔ ہم پہنچے رمضان مبارک کے اندر، تو رمضان مبارک کے اندر ہم نے تراویح کیے، تلاوت کیے، مدنی پھول سحری کے، افطار کے بیان کیے۔ کچھ مسائل ہوتے روزے کے، جی اب ہم کچھ روزوں کے مسائل کی طرف آ رہے ہیں۔ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ اگر جو ہے ہماری توجہ میں رہے تو ہم اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، توجہ نہیں ہو تو نقصان ہو سکتا ہے۔ تو ہمیں نقصان سے بچنے اور فائدہ اٹھانے کے لیے ان باتوں کو سیکھنا چاہیے، اور جب بڑے ہو جائیں تو یہ سیکھنا ہی لازم ہو جائے گا۔ تو مدنی منوں کو اس پہ توجہ دینی چاہیے۔ تو رمضان المبارک کے روزوں کے کچھ مسائل ہم انشاءاللہ الرحمن بیان کریں گے۔ آج تو بارش کی بھی بات ہوگی، اور چھتوں وغیرہ کی بھی کچھ باتیں ہوں گی، کچھ چیزیں، کچھ چینی چاکلیٹ کی بھی بات کرنی پڑے گی ان سے، اور پھر اس کے ساتھ یہ ہے کہ کبھی ایسا ہو جاتا ہے، ایک تو واقعہ ہو جاتا ہے، کیا ہو جاتا ہے، اور ایک مدنی گلدستہ دکھائیں گے آنکھوں کے تعلق سے۔ کوئی فریاد کرنے والا فریاد کر رہا ہوگا، وہ بھی انشاءاللہ الرحمن دکھانا ہے۔ ایک چیز تو مدنی منوں کو پتہ ہوتی ہے، کیا؟ روزے میں جان بوجھ کر نہیں کھاتے، کچھ نہیں پیتے، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے سامنے وہ کیا ہوا، دادی امی کھانا کھا رہی ہیں اور یہ روزہ بھول گئی، اب کیا کرنا چاہیے؟ تو اب جو بڑے مدنی منع ان کے لیے تو اس میں ہے کہ جن کی عمر بڑی ہو جاتی ہے ان کے لیے مسائل ضروری ہو جاتے ہیں، تو ان کے لیے تو بہت اہم ہے، اور چھوٹے مدنی منوں کو بھی اس کی معلومات ہونی چاہیے۔ اب یہ کیا ہے، آئیے آپ کو مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں۔ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے، روزہ دار اگر بھولے سے کچھ کھا رہا ہو تو کیا ہم پر واجب ہے کہ ہم اس کو یاد دلا دیں، اور اگر اس نے کچھ بھولے سے کھا لیا تو روزے کا اب کیا حکم ہے؟ اس کی تفصیل یہ کہ روزے میں کچھ بھول کر کسی نے کھا لیا، پی لیا، پیٹ بھر کے کھا لیا، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اچھا، اب اگر جوان کھا رہا ہے نا، طاقتور جوان ہو یا بڑی عمر کا ہو، ہے طاقتور کہ یہ کھا رہا ہے،
तब तो जिसको मालूम है कि ये रोजा अदा है तो उस पर वाजिब है कि इसको बता दे के याद दिला देगा आपका रोजा है। अच्छा, और अगर वो कमजोर है, बूढ़ा ज़ईफ ऐसा कमजोर है कि ये रोजा पूरा नहीं कर सकेगा और ये भूल कर खा रहा है, तो इसको ना बताए, ये भले खाए कि भूल कर खा रहा है तो इसका रोजा तो टूटेगा नहीं। इस तरह इसको थोड़ी कुव्वत आ जाएगी, रोजा हो जाएगा इसका पूरा। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम। अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखिए प्यारे मदनी मुन्नो, ये हैं शरई मसाइल, और ये है कि शरई मसाइल की जब बात हो तो निहायत ही तवज्जो के साथ जो है आपने सुनना चाहिए। मैं आपको तो इसमें एक मदनी मशवरा दूंगा, आप अपनी एक डायरी और एक कलम बना लें कि जैसे ही आपका वक्फ़ा हो कि भैया मदनी मुज़ाकरे का वक्त है, अब मदनी चैनल देखने का वक्त है, तो आप अपनी डायरी और कलम लेकर बैठें और जैसे ही जो बात आपकी समझ में आए, आपको जो बात अच्छी लगे, सारी बातें अच्छी होंगी इंशाअल्लाह ताला, लेकिन जो बात आपकी समझ उसको लिख लें। फिर आप कभी भी आप उसको खोलेंगे, देखेंगे तो आपको याद आएगा, अच्छा ये फ़लाँ सिलसिला आया था, उसके अंदर मुझे ये बात बताई गई थी। और अंदाज़ भी ये है कि आप लोगों के समझ में आ जाए इस किस्म की गुफ्तगू हो रही है, तो अगर अभी से आप ये लिखने की आदत बना लेंगे ना, तो फिर इंशाअल्लाह ज़वजल बड़े होकर एक बहुत बड़ी डायरी, बहुत बड़े सफ़ात, बहुत सारे सफ़ात ऐसे होंगे जो आपकी ज़िंदगी में आपके ही हाथ से लिखे होंगे और ये ज़िंदगी भर का आपका सरमाया होगा। तो अभी से जो आपकी उम्र है, अगर आप लिखना जानते हैं तो आप इनको लिखना शुरू कर दीजिए। हाँ, लेकिन इस पर एक बदरी फूल में मज़ीद दूंगा, लिखें ज़रूर, मगर उसको आप ये मत समझे कि मैंने सही लिख लिया है। तो उसका तरीका ये है कि ये लिखें और फिर ये जैसे रोज़े के मसाइल हैं तो फ़ैज़ान रमज़ान किताब से उसको देखें मैंने सही लिखा है या नहीं लिखा, उसकी चेकिंग भी करें, ये ना हो कि गलत लिख लिया हो। आप अपने कारी साहब से भी चेक करवा दें, कारी साहब ये देखें मैंने लिखा है, आज यही बात बताई गई थी। और यूँ हो जाए कि अगर ये मदारिस में अगर ये सिलसिला हो जाए कि कौन कौन मदनी मुन्ने लिख रहे हैं, फिर नाजिम साहब या कारी साहब चेक करें और जिसने ज़्यादा मदनी फूल लिखे हैं उनको तोहफे वगैरह की भी एक तरकीब हो जाए तो मदीना मदीना हो जाए। मजलिस मदरसतुल मदीना इसके मामले में जैसी तरकीब बनाए, फिर ये होता है मदनी मुन्ने होते हैं, बोला गया था दूध, सुना इन्होंने सूद, फिर काम कुछ का कुछ हो गया, तो ये नहीं होना चाहिए। तो आगे जो है वो हम फिर मदनी गुलदस्ते की तरफ बढ़े। जी, क्या बता रहे हैं आप? अब चूंकि लाजमी बात है, हम चल रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। अब समझे कि अगर कोई छत पे सो रहा है, बारिश हो गई रोज़े के अंदर, फिर क्या होगा? चले भाई देखते हैं। अमीर अहले सुन्नत से मेरा सवाल है कि छत पर सो रहे थे, बारिश हो गई और मुंह में पानी चला गया, तो क्या हुक्म है? अगर हल्क के नीचे उतर गया पानी नींद की हालत में, बारिश का हो या वैसे किसी ने डाल दिया, तो रोजा टूट जाएगा। ओला चला गया, ओले गिरते हैं ना बर्फ के, वो बारिश में ओला चला गया, बारिश का खतरा चला गया हल्क के नीचे, तो रोजा टूटेगा चाहे नींद में हो। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम। अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। कांच का गिलास देखा है आपने कभी? जी देखा है। अच्छा ये बताइए, एक मदनी मुन्ने ने कांच का गिलास लिया, नहीं मेरी बात मानी, फुला की करके ठक करके जोर से दीवार पे मारा, क्या होगा? टूट जाएगा। अब मदनी बुल्ला बोले कि भाई मुझे तो पता ही नहीं था कि अगर मैं दीवार पे मारूंगा टूट जाएगा, तो क्या वो टूटा हुआ गिलास दुरुस्त हो जाएगा? नहीं। तो अब देखे भाई, रोजा बाज जगह पर ऐसा है, भाई मेरी गलती थोड़ी है, बारिश हो गई है, ओला गिर गया है, ये रोजा क्यों टूट रहा है? भाई रोजा टूट रहा है, देखिए कांच का गिलास था, आपने नहीं तोड़ा, आपके दोस्त ने तोड़ दिया, इसने तोड़ दिया, तो रोजा तो टूट ही जाएगा। जिस तरह गिलास टूट गया तो ये चीज टूट जाएगी। फिर एक बड़ी प्यारी बात है, देखें जी, रोजा आप क्यों रख रहे हैं? अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है, अल्लाह ताला का हुक्म पूरा करने के लिए हम रोजा रख रहे हैं। जब हम रोजा रख रहे हैं अल्लाह ताला के हुक्म के लिए, और दुनिया में हमारा इम्तिहान है, आजमाइश है, हमें अल्लाह की इबादत करनी है, तो अल्लाह ताला की इबादत जैसा करने का हुक्म है वैसे करनी है। और अगर अल्लाह ताला की तरफ से कोई आजमाइश आती है, इम्तिहान आता है, तो वो इम्तिहान भी पूरा करना है। अगर आपकी गलती नहीं है तो आपको गुनाह तो नहीं मिला,
یعنی جو بڑے مدنی منع ہیں ان کو اس طرح کی غلطی پہ گناہ نہیں ملتا. جو جان بوجھ کر توڑے گا تو گناہ گار بھی ہوگا شرائط پائی جائیں. اب وہ گناہ سے بچ گیا لیکن روزہ ٹوٹا تاکہ یہ روزہ رکھے اور ثواب کمائے. اور یہ بھی ہے نا کہ جب بارش ہو رہی ہے، یہ کہ بارش کا موسم لگتا بڑا اچھا ہے کہ بارش ہو رہی ہے، اب جو بارش ہو رہی ہے جن کا روزہ ہے ان کو احتیاط بھی رکھنی ہے. کئی جو ہے بارش کا پانی جو ہے آپ کو اچھا لگے، آپ حلق سے نیچے اتر گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. تو جب بارش ہو تو آپ جو ہے احتیاط کیجئے بولنے میں بھی. اور یہ ہے کہ جب بارش یہاں پر ہو رہی ہے تو آپ درود پاک پڑھیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر. اور اگر یہاں پر بارش ہو رہی ہے، کچھ لوگ بارش سے بچتے ہیں کہ ان کو نہانے میں دلچسپی نہیں ہوتی، لیکن بہت دلچسپی ہوتی ہے، بارش کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ نعرہ لگاتے تھے بعض مدنی منع، اللہ میاں بارش دو 100 برس کی نانی دو. اللہ میاں بارش دے 100 برس کی نانی دے. تو اللہ کے ساتھ میاں کا لفظ نہیں بولنا ہے، یہ آپ نے سیکھا ہوگا. اور اگر جو بولتے تھے اب یہ بارش کی دعا مانگ رہے ہیں تو چلیں آپ اس طرح کہیے کہ اللہ تعالیٰ بارش دے 100 برس کی نانی دے. نانی کے لیے بھی دعا کر لیں، دادا کے لیے بھی کر لیں، سب کے لیے دعا کر لیں. اب نانی کے لیے عافیت کے ساتھ صحت کی بھی دعا کریں. اب 100 سال کی نانی اگر مطلب بستر پر بیٹھی ہوئی ہے تو نہیں، عافیت کے ساتھ ہو نا، عافیت کے ساتھ ہو. اب بارش ہو گئے، اچھا عماد بھائی یہاں بارش ہوتی ہے تو کوئی اس طرف جا رہا ہے، کوئی اس طرف جا رہا ہے. اگر آپ یہ بارش کا پانی ہے مقدس برکت والا پانی ہے اور آپ ہیں برکت والی جگہ پر، مکے میں ہیں، مدینے میں ہیں، اور وہاں بارش ہو گئی ہے، جیسے کہ ابھی آپ کو کچھ مناظر نظر آ رہے ہیں کہ بارش ہو رہی ہے، گنبد خضرا سے ٹکرا رہی ہیں بوندیں. کیا بات. اب مدینے میں بارش ہو گئی تو وہاں پہ کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو جانا نصیب کرے، ہم بھی جائیں، آپ بھی جائیں. اب جب مدینے میں بارش ہو گئی تو جو عاشقان مدینہ ہیں، جو عاشقان رسول ہیں، اب جب بارش ہو رہی ہے مدینے میں، پورا مدینہ جو ہے ماشاءاللہ ہرا بھرا، یہ تو ہے ہی ہرا بھرا. بارش سے تو ہر چیز نکھر جاتی ہے نا، تو پیارا پیارا سا لگ رہا ہے. ورنہ بادل گرے ہوئے ہیں، بارش برس رہی ہے، لگتا ہے کیا سہانا سرکار کا مدینہ. اب جب مدینے میں بارش ہو گئی تو کچھ عاشقان رسول ایسے ہوئے کہ جو وہ بڑھتے گئے گنبد خضرا کے قریب چلے گئے. کہ یہاں پر ایسا تھا کہ بارش سے بچتے تھے کہ نہیں نہانا بارش سے، لیکن جب بارش ہو گئی تو مسجد نبوی کے طرف چلنا شروع کیا. اب جو گنبد خضرا پہ جو بارش کی بوندیں پڑ رہی ہیں، ٹھیک ہے، اب وہ چوم رہی ہیں گنبد خضرا کو آ کر. اب یہ قطرہ آیا گنبد خضرا پر اور پھر یہ بارش کا پانی جو ہے مزید نیچے کی جانب آ رہا ہے. اب یہ برکت والا پانی ہے، کاش ایسا ہو جائے کہ بارش مدینہ اور ہم ہو، اور جو گنبد خضرا پر بوندیں آ رہی ہیں، تشریف لا رہی ہیں، ابھی ہمارے پر آ جائیں. اور جو کعبۃ اللہ کی چھت پر بارش کا پانی آ رہا ہے، نصاب رحمت سے نیچے کی جانب آ رہا ہے. پرنالہ یہ دیکھیے، یہ پانی جو پرنالے سے یہ گر رہا ہے، یہ بارش مدینہ بھی آپ نے دیکھی ہے. ابھی آپ بارش بیت اللہ شریف دیکھ رہے ہیں کہ اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا برسا کے جانے والوں پر گوہر کروں نثار، ابرے کرم سے عرض یہ میزاب زر کی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بارش کی برکت عطا فرمائے، مقدس پانی مقدس جگہ پہ عطا فرمائے، بارش مکہ نصیب فرمائے، بارش مدینہ نصیب فرمائے. اچھا، اس میں عاشقان رسول کے انداز مختلف ہوتے ہیں. جیسے آپ نے کہا نا، ایک تو کسی ذوق والے کو یہ کہ گنبد خضرا جو ہے اس کی بارش کے قطرے سینے پہ پڑیں اور برکتیں حاصل. ایک تو یہ انداز ہے، ایک ہی انداز ہے. اور ایک ہی انداز ہوتا ہے کہ جب بارش ہو رہی ہو تو بعض عاشقان رسول گنبد خضرا سے دور ہو جاتے ہیں. کیوں؟ کہ گنبد خضرا پر بارش پڑی اور وہ پانی نیچے آیا، کہیں ایسا نہ ہو میرے قدم کے نیچے آ جائے. تو یہ بھی انداز ہوتا ہے. وہ مجھے بڑی پیاری بات یاد آئی کہ وہ کیا ہوا، ایک شخص مسجد النبوی شریف علیہ صاحب الصلاۃ والسلام میں حاضر تھا، تو دیکھا ایک فقیرانہ انداز میں ایک شخص پانی پلا رہا ہے سب کو. اب یہ ایسا شخص تھا جس کو کچھ لوگوں کی ان کی خبر وغیرہ تھی، یہ تھی، اس سے دیکھ کر پہچان لیا. یہ پوچھا، آپ محمود غزنوی ہیں؟ غزنوی کے بادشاہ ہیں جو پانی پلا رہے تھے؟ پانی پلا رہا تھا جو شخص. اس نے کہا ہاں. تو کہا یہ کیا حال بنایا ہوا ہے؟ کہا میں بادشاہ وہاں ہوں، یہاں کا فقیر ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب یہ کیا ہوا کہ یہ یہاں سے وہاں سے متاثر ہو کر واپس آ رہا تھا، تو دیکھا یمن کا بادشاہ بڑے کرو فرب کے ساتھ، بڑے اچھے لباس کے ساتھ اور اس انداز سے شان و شوکت کے ساتھ آ رہا ہے. تو اس نے چونکہ یہ پہلے متاثر ہو گئے تھے ایک عاشق رسول کے انداز کو دیکھ کر، اب یمن بھی عاشقان رسول، تو وہ اس سے بولا یار تمہارا یہ انداز ہے، کیسا لباس پہنا ہوا اور تم یہاں پر ہو؟ اس نے کہا میں یہاں کا فقیر ضرور ہوں
مگر میرے آقا نے جو مجھے اتنا نوازا ہے، میں یہ ساری چیزیں لے کر یہ آیا ہوں کہ یہ جو میری شان و شوکت ہے یہ آپ ہی کے در سے ملی۔ سبحان اللہ، اپنا اپنا انداز ہے، اپنا اپنا انداز ہے۔ تو بہرحال آپ بارش سے کہاں چلے گئے، تو میں نے کہا ذوق شوق کا ایک انداز یہ بھی بیان کر دیا جائے۔ ماشاءاللہ یہ تو ایک مدنی پھول اپنے بارش کے بارے میں تذکرہ کیا، اور بارشیں دیکھی مدنی منوں نے ذوق سے شوق سے ہی دیکھی ہوں گی، امید یہی ہے۔ اور ایک انداز اور ہوتا ہے مدنی منوں کا، یہ بارشوں میں تو کچھ کرتے ہیں، یہ چھتوں پہ بھی ٹاپ کے ادھر ادھر جا کر کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں۔ کیا کر رہے ہوتے ہیں اور کیا کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، آئیے مدنی گلدستہ دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے محمد غفران اتاری۔ پیارے باپا جان، بعض بچے پڑوسی چھت پر تر اپنی پتنگ یا تو یہ چیز لینے جاتے ہیں، ایسا تنا تیسا ہے۔ اول تو پتنگ تو نہیں اڑانی چاہیے، یہ گندے بچوں کا کام ہوتا ہے۔ اچھے بچے پتنگ نہیں اڑاتے۔ پتنگ اڑانا جو بالغ ہیں ان کے لیے تو گناہ بھی ہے نا پتنگ اڑانا، تو بچوں کو ابھی سے عادت بنانی ہے کہ پتنگ نہیں اڑانی۔ اور اگر بال چلی گئی، بال سے بھلے بچے کھیلیں، مدنی منع کھیلیں، لیکن اس طرح نہ کھیلیں کہ دوسرے کو تکلیف ہو یا اپنے آپ کو تکلیف ہو۔ تو چھت پہ احتیاط سے آنا جانا چاہیے، کہ بعض اوقات چھت پر جانے سے اور کود پھاند کرنے سے ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ مدنی منع گر جاتے ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، گر جاتے ہیں تو ہاتھ پیر ٹوٹ سکتا ہے۔ بعض اوقات بچے جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، فوت بھی ہو جاتے ہیں۔ 6 سال کا مدنی منع جو 10 رمضان مبارک کو آج سے 6 سال پہلے پیدا ہوا تھا، اور بیچارہ وہ 6 سال کے بعد 10 رمضان کو وہ چھت سے تقریباً 30 فٹ نیچے گرا، بالکونی سے گرا نیچے، اور اس کا انتقال ہو گیا۔ دارالمدینہ کا مدنی منع یہ اپنے مرکز الاولیاء لاہور میں۔ تو اچھے بچے احتیاط کرتے ہیں، وہ بھی بیچارہ اچھا بچہ ہوگا لیکن قسمت میں اس کے بس قضا لکھی تھی، اللہ اس کی مغفرت کرے۔ اس کی تو خیر بچہ ہے، اس کو تو اللہ تعالیٰ اس کے صدقے میں اس کے ماں باپ کی مغفرت کرے، ہماری بھی مغفرت کرے، ان کے ماں باپ کے حق میں اس کی شفاعت قبول فرمائے۔ اچھا باپا، اسی طرح بعض بچے جیسے بجلی کے بورڈ ہیں یا استری ہے یا چھری وغیرہ ہے، اس قسم کے بورڈ وغیرہ ہے، اس قسم کے جو آلات ہوتے ہیں اس کی طرف اپنا ہاتھ بڑھاتے ہیں، تو منع کریں نا جس کام کا، تو بعض اوقات اسی کام کی طرف زیادہ جا رہے ہوتے ہیں، ان کو مزہ بھی آ رہا ہوتا ہے، لائٹ جل رہی ہوتی ہے، بند ہو رہی ہوتی ہے، تو اس بارے میں کیا کہیں گے؟ ہاں، یہ کہ اول تو یہ بورڈ بجلی کے اور اس طرح کے معاملات جو ہے نا، یہ ماں باپ کو چاہیے کہ نیچے نہ ہوں، اوپر کی طرف ہو تاکہ بچوں کا ہاتھ نہ پہنچے۔ اب اگر ہے ہی نیچے بنا ہوئے تو اس پر کوئی تکیہ رکھ دیں یا کوئی وزنی چیز رکھ دیا کریں جس کو بچے نہ ہٹا سکیں، ورنہ یہ خطرہ ہوتا ہے کہ اس میں انگلی، بچے تو ڈالتے ہیں، لپکتے ہیں اس کی طرف، انگلی ڈال دے تو خدا نہ خواستہ کرنٹ لگ گیا تو اس سے بچوں کی بھی جان جا سکتی ہے۔ اس سے احتیاط، مدنی منع مدنی منیوں کو بھی احتیاط کرنی ہے کہ اس طرح بجلی کے ان چیزوں کو، پلگ کو، تاروں کو، ان چیزوں کو نہیں چھیڑنا ہے۔ جی تو پیارے پیارے مدنی منو، جو امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ہمیں مدنی پھول عطا فرمائے، ہم نے اس پر عمل کرنا ہے۔ اچھا، آپ نے کچھ ایسے بڑے دیکھے ہوں گے یا آپ بھی جو ہے چیک کریں، بس اوقات چوٹ کا نشان ہوتا ہے، کسی کے یہاں پہ نشان ہوتا ہے، ٹانکے لگے ہوتے ہیں، کسی کے ہاتھ پہ نشان ہوتا ہے، تو ان سے جب معلومات کی جائے بھائی یہ کیا ہوا تھا، بولے بچپن میں یوں ہوا تھا، میں گر گیا تھا۔ اچھا، یہ بچپن کا نشان ہے، اچھا یہ بچپن تک ہوتا ہے، پھر ہاں وہ 55 تک ہوتا ہے، اچھا پھر یہ 55 تک ہوتا ہے۔ یہ پھر یہ نشانت جو ہے بعض کے چہرے پر بھی ہوتے ہیں، بعض کے ایسی جگہ پر آ جاتے ہیں کہ وہ زندگی بھر جو ہے داغ بنا ہوتا ہے، اس کی جو خوبصورتی ہوتی ہے اس کو جو ہے مان کر دیتا ہے۔ اچھا، پتہ چلتا ہے کیا ہوا تھا، پٹاخہ پھاٹ رہے تھے تو اس کی وجہ سے یہ پٹاخہ جو ہے وہ ہاتھ نہیں پھٹ گیا۔ یہ کیا ہوا، یہ جی میں چھت سے گر گیا تھا
تو یہ زیادہ تر چھوٹے جو ہوتی ہیں نا وہ بچپن کی ہوتی ہیں اور جو ہے کہ بعد میں بھی جو ہے وہ نشانات جو ہے چھوڑ جاتی ہیں. تو پیارے پیارے مدنی منو، ہم نے کوئی ایسا کام نہیں کرنا ہے کہ جس سے ہمیں نقصان پہنچ سکے. پھر یہ کہ لگنے والی چیز ہوتی ہے، لگ بھی جاتی ہے، لیکن ہم نے احتیاط ضرور رکھنی ہے. نہیں میں زیادہ تیز دوڑ کر نہیں جاؤں گا. وہ آپ نے دیکھا وہ جو اپنا اینیمیٹڈ خاکہ ہے وہ جلدی جلدی نیچے اتر رہا ہے، اوپر جا رہا ہے، گر جاتے ہیں، پھر کر کے گر گئے. میرے کے اسپتال میں جانا ہوا تو ادھر ایک چھوٹا مدنی منا تھا، یعنی کہ تقریباً 12 سال کا تو ہوگا، 12 سال 13 سال اس کی غالباً عمر ہوگی. تو وہ جل گیا تھا. اب اس کے جسم کے اوپر ایک باریک سا کپڑا جو ہے وہ گھر والوں نے لگایا ہوا، ڈاکٹر نے لگایا ہوا. تو میں یہ کیا ہو گیا؟ تو پتا چلا کہ یہ جو بچہ جو تھا یہ کبوتر بیٹھا ہوا تھا بجلی کے تار پر. تو اب یہ کہ اس نے ہاتھ بڑھایا تو انہیں کبوتر تو اڑ گیا اور یہ بجلی کے تار میں جو ہے یہ پھنس گیا، اب جس کی وجہ سے اس کا جسم جو ہے جل گیا. تو پیارے پیارے مدنی منو، کچھ نہیں پتا کہ مصیبت کہہ کر کوئی آتی ہے، پریشانی کہہ کر کوئی آتی ہے کہ آپ یہ کام کر رہے ہیں. اب انہیں کہ اس نے بھی تو کیا تھا بھائی، ٹھیک ہے وہ بچ گیا، لیکن ہو سکتا ہے آپ پھنس جائیں. یہ بائکوں پہ جو ون ویلنگ کر رہے ہوتے ہیں، یہ اس قسم کی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں، یا پتنگ لوٹ رہے ہیں، یہ ہے کہ وہ پتنگ کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. آپ تو پتنگ کی طرف دیکھ رہے ہیں نا، پتنگ آ رہی ہے، سب پتنگ کی طرف دیکھ رہے ہیں. نیچے آپ دیکھیں نا، آنکھیں کہاں، آپ نیچے دیکھیں گاڑی کیا اوپر سے آئے گی، آپ اوپر دیکھ رہے ہیں گاڑی کیا اوپر آئے گی. اب جو آ رہا ہے تیز اسپیڈ میں آ رہا ہے، اب یہ کہ اس کو پتا چلا کہ آپ نکل جائیں گے، آپ نکلے نہیں، آپ پتنگ کی طرف ہی دیکھے ہوئے، یا پھر آپ چھت پہ آپ پتنگ کی طرف پتنگ اڑاتے اڑاتے پیچھے آ گئے. اب یہ بسوں کا اتنے اس میں محب ہو جاتے ہیں کہ بھول جاتے ہیں کہ ہم کس جگہ کھڑے ہوئے ہیں. اب پیچھے پتنگ اڑاتے اڑاتے پیچھے کی طرف گر گئے، یہ گر بھی جاتے ہیں، پتنگ لوٹتے لوٹتے گر جاتے ہیں، ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں. تو پیارے مدنی منو، اس قسم کے کام نہ کیجیے کہ جس سے پریشانی بھی آپ کو بچیں گے. اچھا، یہاں ایک مدنی پھول اور بھی ہے کہ ماہ رمضان میں بھی مدنی منع بڑے چھوٹے یہ کھیل رہے ہوتے ہیں، پوری رات کھیل رہے ہوتے ہیں، یہ سارے کام کر رہے ہوتے ہیں. دیکھیں کھیلوں میں اس طرح کے نقصان ہیں، اور پھر اتنے پیارے مہینے میں، اتنے میٹھے میٹھے مہینے میں، عبادت والے مہینے میں، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے مہینے میں آپ کو تلاوت کرنی چاہیے، آپ کو مدنی مذاکرے دیکھنے چاہیے، آپ کو صدقہ خیرات کرنے چاہیے. ٹھیک ہے، صدقہ خیرات آپ کو نہیں کرنی، والدین نے آپ کو جو دیا وہ آپ نے ان کے پیسوں سے دیا تو وہ الگ بات ہے. تو بہرحال آپ کو اچھے اچھے کام کرنے ہیں. جی، آپ نے اچھے اچھے کام کی جگہ کھیلنا شروع کر دیا ہے، تو یہ کھیلنے کے لیے نہیں ہے. رمضان المبارک میں آپ کو کھیلنے وغیرہ کے معاملات اس طرح نہیں کرنے ہیں، بلکہ اچھے اچھے کام کرنے ہیں. اچھا، ہم چل رہے ہیں روزے کے مسائل کی طرف. تو روزے میں چینی منہ میں رکھنا کیسا، ٹافیاں منہ میں رکھنا کیسا، چوئنگم منہ میں رکھنا کیسا. خیر، چوئنگم ٹافی ایک الگ چیز ہے، چینی کا مسئلہ ہم آپ کو ابھی بیان کر رہے ہیں. جی، روزے میں چینی منہ میں رکھنا کیسا؟ اگر چینی رکھی اور گھل کر حلق سے نیچے اتری تو روزہ ٹوٹ جائے گا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. واہ بھئی، یہ بھی بڑا پیارا مدنی گلدستہ کے مدنی منوں کو ایک شرعی مسئلہ معلوم ہو گیا. اب کیا لے کر آئے مات بھائی؟ یہ مطلب ٹافیاں بھی منہ میں نہیں رکھیں گے اور چیزیں بھی نہیں رکھیں گے، کیونکہ یہ چیزیں الگ سے نیچے اتر جاتی ہیں، تو ان چیزوں سے بچنا ہے. مدنی منوں کو ہر چیز سے، ٹافیوں سے بھی بچنا ہے، چوئنگم سے بھی بچنا ہے، بنٹی سے بھی بچنا ہے، سب چیزوں سے بچنا ہے. بس یوں سمجھیں، یہ تو منہ میں رکھنے تو دور کی بات ہے، اس کی خوشبو سے بھی بچنا ہے. یہ ٹافی آپ سونگیں گے تو پھر منہ میں رکھیں گے اور پھر حلق سے اترے گا، پھر روزہ آگے پیچھے ہو جائے گا. تو روزہ آگے پیچھے نہیں کرنا بھائی، یہ ٹافی آگے پیچھے کر دیجیے آپ. اور اس کے ساتھ دوسری چیز یہ بھی ہے کہ اسی طرح برش وغیرہ بھی ہم جیسے کرتے ہیں نا، پیسٹ اب یہ دانتوں میں کر رہے ہیں، اس کا بھی ذائقہ نیچے اتر جاتا ہے. تو ہم نے ٹوتھ پیسٹ جو ہے یا برش جو ہے وہ بھی ہم نے روزے میں نہیں کرنا. اور بہتر یہ ہے کہ ہم عادت بنائیں صرف مسواک کرنے کی. مسواک روزے میں بھی کر سکتے ہیں، روزے کے سے پہلے بھی کر سکتے ہیں. اور جو ٹوتھ پیسٹ وغیرہ کا استعمال ہے، ٹوتھ برش میں لازمی بات ہے پیسٹ کا استعمال ہوتا ہے، وہ ہم روزے میں نہیں کر سکتے. تو اس لیے ان چیزوں سے ویسے ہی عادت ہو جائے. مسواک ادا کرنا سنت ہے، اور مسواک کے فضائل پہ تو میں نے پورا رسالہ آپ کو دیا ہے نا. مسواک کی رسالہ بھی ہے اور مسواک کی مدنی تحریک بھی ہے. تو آپ کیا مسواک کی مدنی تحریک کے اندر نہیں ہے؟ ہونی چاہیے. مسواک ہے جیب میں آپ کے؟ میرے ہاتھ تو ویسے بڑی پتی سے مسواک ہے اس وقت. یہ کس مسواک ہے؟
ہے یہ پیلو کے مسواک کی ہے. نہیں ہے کس کی ہے؟ ہاں یہ میری اپنی ہے. آپ کی ہے؟ مدنی منی کی نہیں ہے بھائی، میری ہے. اس وقت بڑی پتلی سی ہے. تو یہ مسواک جو ہے نا آپ کے پاس ہونی چاہیے، اور آپ کا اس مدنی تحریک کا یوں سمجھے یہ ہتھیار ہے، یہ مدنی ہتھیار آپ کے پاس ہونا چاہیے. اور یہ ہتھیار جو ہے نا آپ نے اپنے پاس رکھنا ہے. اور وہ ہتھیار جو ہے وہ نیام میں تلوار ہوتی ہے. تلوار جو ہے نا وہ اس کا ایک پورا وہ باکس ہوتا ہے، اس کے اندر رکھی ہوتی ہے، اس کو نیام کہتے ہیں، اس میں ہوتی ہے. تو آپ کا جو یہ مدنی ہتھیار ہے نا یہ آپ کے دل کے قریب ہونا چاہیے، مسواک جیب ہونی چاہیے. اور آپ اس کو ارے واہ بھائی، یوں لگا کے رکھیں گے انشاءاللہ. آپ کو پیر صاحب کی مسواک دیکھیے کبھی یوں لگے ہوئی؟ آئیے آپ کو دکھاتے، دیکھیں پیر صاحب کی یوں مسواک ہوتی ہے، اور مدنی مذاکروں میں بسا اوقات نظر آ رہی ہوتی ہے. فیضان مسواک جاری رہے گا، فیضان مسواک جاری رہے گا، فیضان مسواک جاری رہے گا، جاری رہے گا، ساری رہے گا. سرکار کی عطا ہے مسواک پیاری پیاری، سرکار کی عطا ہے مسواک پیاری پیاری، اللہ کی رضا ہے مسواک پیاری پیاری، فیضان مسواک جاری رہے گا، فیضان مسواک جاری رہے گا. آپ کی مسواک کہاں ہے بھائی؟ پیر صاحب کی تو مسواک لگی ہوئی ہے، آپ کی بھی مسواک ہونی چاہیے. ہم اپنے سلسلے کی طرف آ رہے. آخر میں ایک مدنی گلدستہ ہم آنکھوں کے لیے وظیفے کے تعلق سے مدنی منوں کو ہم بڑا پیارا سا ایک مدنی گلدستہ سمجھنے کے تعلق سے بڑا اہم مدنی گلدستہ دکھا رہے ہیں. دکھائیے. ایک لذیذ چورن آپ کو بتاتا ہوں، میں نے بھی کافی استعمال کیا یہ آنکھوں کے لیے بہت، میں نے کہا انشاءاللہ آپ اس کو مفید پائیں گے. سونف، مصری اور ایرانی بادام تینوں ہم وزن لے کر اچھی طرح باریک پیس کر مکس کر کے بڑے منہ کی بوتل میں محفوظ کر لیجئے، اور بلا ناغہ روزانہ نہار منہ یعنی خالی پیٹ 1 چائے کی چمچ بغیر پانی کے کھا لیجئے. 1 چمچ سے کچھ زیادہ ہو گیا تب بھی حرج نہیں ہے، لیکن شوگر کے مریض نہیں کھا سکتے. طویل عرصہ استعمال کرنے سے انشاءاللہ عز و جل آنکھوں کی بینائی کو بھی فائدہ ہوگا. جو کوئی ہر نماز کے بعد یا نورو 11 بار پڑھ کر دونوں ہاتھوں کی انگلیوں پر دم کر کے آنکھوں پر پھیر لیا کرے، انشاءاللہ عز و جل بینائی سلامت رہے. یہ پنج سورہ صفحہ 238 پر ہے. جی تو پیارے پیارے مدنی منو، آپ نے امیر السنت دامت برکاتہم العالیہ کے مدنی پھول سنے. آپ کے ساتھ جو بھی پریشانی ہے، جو بھی معاملہ ہے آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا، تو آپ مدنی مذاکرے میں اپنی کال ریکارڈ کروائیں، اور انشاءاللہ عز و جل مدنی مذاکرے کی جو مجلس ہے آپ کے سوالات سن کر واپا کے تک پہنچا دیں گے. ہو سکتا ہے چلائیں گے، ضروری تھوڑے پہنچائیں گے ہم ایسا کوئی ضروری نہیں. آپ کریں وہ ہے کہ پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ، اتنا مشکل سا جملہ بول دیا ہے. تو وہ جب ہریالی ہر طرف ہو جاتی ہے تو تو خوبصورتی آئے گی. اور وہ آپ اگر درخت سے وابستہ رہیں گے تو سبزہ مل جائے گا آپ کو. تو پیارے پیارے مدنی منو، آپ کے ساتھ کوئی بھی مسئلہ ہے، آپ پریشان ہیں، سبق یاد نہیں ہو رہا، گھر میں دل نہیں لگ رہا ہے، پڑھائی میں دل نہیں لگ رہا ہے، جو بھی پریشانی ہے اور آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا کروں، پھر کیا کرنا ہے؟ آپ مدنی مذاکرے میں فون کیجئے اور اپنی کال ریکارڈ کروائیے. انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں آپ کی کال جو ہے باپا کے مدنی مذاکرے میں چلا دیں گے، اور پھر آپ کو بھی آپ کے مسئلے کا حل مل جائے گا، اور آپ کے ذریعے سے دیگر مدنی منوں کو بھی اس مسئلے کے بارے میں معلومات ہو جائے گی. تو اللہ عز و جل ہمارے اس آج کے سلسلے کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے، اور جس انداز سے امیر السنت چاہتے ہیں اس انداز سے ہمیں سلسلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے اپنے عزم کا اظہار کرتے ہیں. غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی، مسجد بنو تحریک جاری رہے گی.
فیضان مدنی مذاکرہ جاری رہے گا انشاءاللہ عز و جل. ہم کرتے ہیں سوال امیر اہل سنت سے، دیتے ہیں جواب امیر اہل سنت.